امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ منافقین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا تھا، تو جس پر ایک آیت قرآنی کا نزول ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اس واقعے کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ انما کننا نخوض ونلعب، یعنی ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروپوں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید، یعنی کتنا دور کا خیال ہے۔ اور ایک گروپ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتا دیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ یہ مختلف تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر مدارک، تفسیر در منصور وغیرہ۔ آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر ہے۔ نمبر 2، کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے، یعنی اس کو صحیح سمجھنا یا صحیح سمجھتے ہوئے ہنسنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے، کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ یہ خاص کر یہ کامیڈین بعض اوقات کفریات بکتے ہیں تو اس کو سننے والے ہنس رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ صرف بعض اوقات فلمی گانوں میں بھی کفریات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے وہی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین اللہ تعالی کی توہین ہے، کیونکہ ان منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی، مگر فرمایا اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا اللہ تعالی اور اس کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ لہذا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اللہ تعالی کی تعظیم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔